اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں یوسف آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ بہت ہی ایموشنل اور سینسٹیو ہے، کیونکہ یہ موضوع ہے ہمارا کہ روزہ کیا ہے، روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے اور کیوں رکھنا چاہیے۔ تو اس موضوع پر آج ہم بائبل مقدس میں سے بات کریں گے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ موضوع جو ہے بہت ہی ایموشنل ہے، اور کیونکہ ہم سالوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، ایسے رکھنا چاہیے، بہت سارے اس کے اصول بھی ہم نے سنے ہیں اپنے چرچز میں، اپنے پاسٹر صاحبان سے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا میں تقریباً ہر مذہب میں پایا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ روزہ جو ہے صرف بائبل میں بیان کیا جاتا ہے، یا مثلاً کہ یہودیوں کے لیے یا صرف کرسچنز کے لیے ہے، نہیں، بلکہ دنیا کے تقریباً ہر مذہب میں روزے کا بتایا جاتا ہے۔ اس کو فرق نام دیے جاتے ہیں، لیکن جو اس کا مین ہے پرپز یا مقصد وہ ہے جس کو ہم روزہ بولتے ہیں، ایک کامن جو نام دیا گیا ہے۔ تو بہت سارے مذہبوں میں جو لوگ ہیں اپنے من کی شانتی کے لیے ان کو بتایا جاتا ہے کہ ویکلی روزہ رکھنا ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے مختلف طرح کی قربانیاں دیتے ہیں۔ تو جیسے وہ بلی بھی چڑھاتے ہیں کئی لوگ، اپنے بچوں کی، اپنے کسی طرح کے خون کی، کوئی جانوروں کی، اور اسی طرح یہ اپنا روزہ بھی اپنی ایک طرح کی اپنے جسم کی قربانی کے طور پر اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہر مذہب میں تقریباً یہ لوگ دیتے ہیں۔ اسی طرح بائبل میں بھی جو روزہ ہے اس کا بہت پہلے سے ذکر ملتا ہے، لیکن زیادہ تر جو روزہ ہے وہ ہمیں شریعت کے بعد نظر آنا شروع ہوا۔ لیکن دنیا میں جیسے ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، کوئی ہندو ہے یا مسلم ہے یا کوئی سکھ ہے یا جو بھی ہیں، بہت سارے مذہب ہیں ہمارے ارد گرد۔ تو وہاں کچھ پیر جو ہیں، کچھ پنڈت جو ہیں، وہ ضروری ہے کہ کئی لوگ تو ان کو اپنے غلط استعمال کے لیے، جو جیسے جادوگر کرتے ہیں، وہ اپنے غلط استعمال کے لیے بھی جیسے چلے کاٹتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کا روزہ ہے کہ وہ اپنے جس کو بھی وہ مانتے ہیں، جس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تاکہ اپنے اس دیوی کو یا اس دیوتا کو خوش کر کے اپنا مقصد جو ہے وہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے اس کو حل کرنے کے لیے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اب ہمیں بائبل مقدس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمیں بھی کسی طرح کی قربانی کی ضرورت ہے اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے۔ کیا ہمارا خدا جو ہے، جو بائبل کا خدا ہے ایلوہیم، وہ ہم سے کوئی اس طرح کی قربانی مانگتا ہے؟ تو کیا ہمیں بھی اس طرح کی قربانی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ تو اس طرح کے سوال جو ہیں وہ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ ہر طرح کا جو دنیاوی مسئلہ ہے دنیا اپنے طریقے سے ڈھونڈتی ہے، لیکن ہم اپنے ہر سوال کا جواب بائبل مقدس میں سے ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہم آج بائبل مقدس میں یہ دیکھیں گے کہ کیا خداوند خدا نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، یا ہم نے خود اسے اپنی طرف سے رضا کرانہ طور پر ایجاد کیا ہے اس قربانی کو، کہ ہم بھی قربانی دیں گے یا خداوند خدا کا حکم بھی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے آج کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کا مطلب کیا ہے۔ اگر ہم ڈکشنری میں دیکھیں تو روزہ، جس کو انگلش میں فاسٹنگ بولتے ہیں، اس کا مطلب جو ڈکشنری بتاتی ہے وہ ہے کسی چیز سے پرہیز کرنا یا کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ اگر ہم اسی لفظ کو جو میڈیکل ڈکشنری ہے، ہمارے بہت سارے بہن بھائی جو وہ میڈیکل کے شعبے سے ریلیٹڈ ہیں، تو وہ یہ جانتے ہوں گے
کہ میڈیکل میں ڈاکٹروں کی زیر نگرانی بھی ایک طرح کا روزہ رکھایا جاتا ہے. وہ بھی اس چیز کو ریکمینڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ کئی چیزوں کو بیماریوں کے علاج کے لیے ان کی تشخیص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم بلڈ شوگر کے لیے دیکھتے ہیں کہ جب ہم بلڈ شوگر کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے کہ کم از کم 10 سے 12 گھنٹے جو ہیں وہ آپ نے کچھ نہیں کھانا، کہ وہ فاسٹنگ کرنی ہے. تو اسی طرح اور بھی بہت ساری بیماریوں کے لیے ہمیں روزے کا استعمال کیا جاتا ہے. کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ روزے کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ کسی چیز کو چھوڑ دینا یا کسی چیز سے پرہیز کرنا. تو اب یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ آپ جو میڈیکل ڈکشنری ہے وہ اس میں سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، گوگل کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو یہ مل جائے گی. اور دوسرا جو عام مطلب ہے وہ بھی اس کا یہی ہے جو ڈکشنری میں اس کا مطلب لکھا گیا ہے کہ کسی چیز کا چھوڑ دینا. لیکن بائبل میں اس کا جو مطلب ہے، کیونکہ ہمیں اپنے ہر سوال کا جواب بائبل مقدس میں سے ہی دیکھنا ہے، کیونکہ بائبل ہی سپریم اتھارٹی ہے. تو بائبل مقدس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے روزے کے لیے، جس کو ہم روزہ بولتے ہیں عام زبان میں، انگلش میں ہم فاسٹنگ بولتے ہیں، تو ہیبرو لینگویج میں جو بائبل کی لینگویج ہے اس میں اس کو تسم TSUM لکھا گیا ہے. تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہیبرو لینگویج میں اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ جو لفظ ہے اگر ہم اس کو گوگل کریں ہیبرو لینگویج میں تو یہ 3 لفظوں کا مجموعہ ہے. اس میں پہلا جو لفظ ہے وہ ہے ٹی، جس کو ہم جب بولتے ہیں تو وہ ٹی زیدی بولتے ہیں، TZADI. میں اگر غلط پروناؤنس کروں تو سوری. تو اس کا جو مطلب ہے وہ ہے راست بازی. جو پہلا اس کا لفظ ہے وہ اس کا مطلب ہے راست بازی یا تبدیلی. تو دوسرا جو اس کا لفظ ہے وہ ہے واو، VAV. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں یا ہندی میں ہم دیکھتے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ باندھنا یا اکٹھا کرنا یا جوڑنا، کسی چیز کو ہک اپ کرنا. تو جو تیسرا لفظ ہے اس میں وہ ہے میم، MEM. اس کا مطلب ہے پاور، طاقت. وہ طاقت زندگی کو برقرار رکھنے والی جو طاقت ہے وہ ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں لفظ ہیں جن کو جوڑ کے ہیبرو لینگویج میں یہ لفظ TSUM جو ہے بنتا ہے. تو اس کا مطلب کیا بنا کہ وہ راست بازی جو ہمیں زندگی کے ساتھ جوڑتی ہے. اب اگر ان تینوں لفظوں کا مطلب آپس میں جوڑ کے تو جو بنا کے خود دیکھ سکتے ہیں. تو لکھا ہے کہ وہ راست بازی جو ہمیں زندگی کے ساتھ باندھ کے رکھتی ہے یا جوڑ کے رکھتی ہے. تو جو بائبل کی لینگویج ہے اس میں جو اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل جو ہمیں زندگی کے ساتھ اس راست بازی کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے جس سے ہمیں زندگی ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں ابھی آپ کی سمجھ میں اس کا جو مطلب ہے وہ آ گیا ہوگا. تو اس سے کہیں بھی مراد یہ نہیں ہے کہ کھانے کو چھوڑ دینا. ابھی ہم نے اس کا مطلب دیکھا، خود بھی اگر آپ اس کو گوگل کریں گے تو آپ اس کا مطلب ڈھونڈ سکتے ہیں. آج کل نالج بہت زیادہ ہے، آج کل ہمیں ڈھونڈنے کے لیے کہیں دور جانے کی، لائبریریز میں اور ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے فون پہ ہر کچھ ڈھونڈ سکتے ہیں. تھوڑی سی کوشش کریں خدا کے کلام کو جاننے کے لیے تو آپ سب کچھ ڈھونڈ سکتے ہیں. تو جیسا ہم نے ابھی دیکھا کہ اس میں کہیں بھی ہمیں یہ مطلب نہیں ملتا کہ کھانے کو چھوڑ دینا یا بھوکا رہنا. اس سے مراد نہیں ہے کوئی جسمانی ریاضت یا جسمانی کسی طرح کا جو بیبلیکل مطلب ہے وہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کھانا چھوڑنا ہے. بلکہ جو کھانا چھوڑنے کا مطلب ہے وہ میڈیکلی جو اس کا مطلب لیا جاتا ہے وہ ہے، بیبلیکلی نہیں. تو اگر ہم دیکھیں پیدائش کی کتاب میں اس کے 2 باب اور 7ویں آیت میں تو لکھا ہے، اور خداوند، 'خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا.
अब बाइबल मुकद्दस निकाल के अगर अपने अपने सामने रखेंगे और साथ साथ इसको पढ़ते जाएंगे तो इसको समझने में तभी आसानी होगी, क्योंकि ये जो आज चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही अलहदा होंगी जो आपने आज से पहले सुनी हैं। तो ये थोड़ा सा आपको हैरान भी करेंगी, इसलिए मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि बाइबल मुकद्दस खोल के अपने सामने रखें और साथ साथ इसको पढ़ते जाएं। तो लिखा है पैदाइश 2 बाब 7 आयत में, और खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। 2 बाब 7 आयत पैदाइश की किताब। तो यहाँ पर हमें मिलता है कि इंसान 2 चीज़ों से बना है। ज़मीन की मिट्टी से, जिसे हम हिब्रू लैंग्वेज में जो लफ्ज़ बाइबल में इस्तेमाल किया गया वो है हदमा, HAADAMA। इसी लफ्ज़ से एडम निकला, आदम, जिसको हम आदमी कहते हैं। तो ज़मीन की मिट्टी से, और दूसरी चीज़ क्या है, ज़िंदगी का दम जो खुदा ने उसके अंदर उसके नथनों में फोंका, जिसको बाइबल मुकद्दस में नश्मा लिखा गया। अगर हिब्रू लैंग्वेज में बाइबल में देखें तो इसका जो लफ्ज़ है वो है नश्मा और रूहा, जिसको हम आम ज़बान में रूह भी बोलते हैं। तो यानी जिस्मानी और रूहानी 2 चीज़ों का मजमुआ है इंसान, जिस्म और रूह का। और पैदाइश की किताब अगर और 3 बाब 19 आयत में देखें तो लिखा है, क्योंकि तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। कि जो इंसान, जब इंसान ने गुनाह किया तो जो इंसान का जिस्मानी पार्ट था, जिस्म जो ज़मीन से लिया गया था, वो कहता है कि वो जिस्म जो ज़मीन से था, मिट्टी से था, वो मिट्टी में वापस लौट जाएगा। अब जो दूसरा पार्ट था वो है रूह, जो अब्दी है, क्योंकि वो खुदा की तरफ से मिली, तो वो अब्दी रूह थी, है वो फना नहीं हो सकती, वो अब्दी है, हमेशा तक है, क्योंकि वो खुदा से हमें मिली है। तो क्या मतलब है कि जिस्म तो खाक है और खाक में लौट जाएगा, इसलिए जिस्म की कुर्बानी खुदा को नहीं चाहिए। जिस्म को पाक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की जो सारी तालीम है वो रूह की पाकीज़गी के बारे में बताती है। तो जो दूसरा हिस्सा है यानी रूह, जो खुदावंद खुदा यानी यशुआ एलोहीम से हमें मिली, जो अब्दी है, उसकी पाकीज़गी के लिए हमें जो भी करना है वो उसकी पाकीज़गी के लिए करना है। तो आए हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, जहाँ हर सवाल का जवाब है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है। तो बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि उसमें लिखे गए हर लफ्ज़ का और उसकी तरतीब का, कि कैसे कैसे वो लिखी गई, उसका एक मतलब है। क्योंकि कई दफ़ा हमने देखा है कि जब हम उस लफ्ज़ों की तरतीब को बदलते हैं या उनकी तरतीब बदल के उसका मतलब बनाते हैं, तो वो हम टोटली किसी और ट्रैक पे चल निकलते हैं और फिर हम उसी तरीके से अपने बाइबल की तशरीह करते रहते हैं। तो इसलिए जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें लफ्ज़ों पर एक एक लफ्ज़, एक एक नुक्ता जो है उसका एक मतलब है। वो बगैर मतलब के, बगैर मकसद के खुदा ने इस बाइबल मुकद्दस में कुछ नहीं लिखा। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस को एक एक लफ्ज़ का मतलब है, उसको देखें और उसकी तरतीब के हिसाब से उसको समझें। तो बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले देखते हैं कि खुदा हमें रोज़े के बारे में कहाँ और कैसे बताता है। तो देखें गिनती की किताब, उसका 29 बाब 29 चैप्टर है, जो कि 7वीं आयत निकाले। तो इसमें लिखा है, फिर उसी महीना की 10वीं तारीख को तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, तुम अपनी अपनी जान को दुख देना और किसी तरह का काम ना करना। गिनती की किताब 29 बाब और 7 आयत हैं। यही सेम चीज़ आप अहबार की किताब 16 बाब और उसकी 29 आयत में भी पढ़ सकते हैं, और अहबार की किताब 23 बाब की 26 आयत में भी आपको सेम चीज़ ये मिलेगी। तो यहाँ पर लिखा कि
یہ اس واقعہ کی طرف ہے جب ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، جہاں جسے ہم یوم کفارہ کہتے ہیں۔ یہ جو یہودیوں کا سب سے بڑا دن ہے، جو 7ویں مہینے کی لکھا ہے 10ویں تاریخ کو یوم کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور یہ یہودیوں کے آج بھی بہت بڑی عید مانی جاتی ہے، کہ جس دن ان کے گناہوں کا کفارہ دیا جاتا ہے۔ تو اس دن خداوند خدا کہتا ہے، جو ایلوہیم ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنی اپنی جان کو دکھ دینا اور کسی طرح کا کام نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ جو لفظ یہاں پر جان کے لیے استعمال ہوا، یہ وہی لفظ ہے جو ہم نے پیدائش کی کتاب 2 باب کی 7ویں آیت میں دیکھا کہ خدا نے انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، یعنی نیشما جو ہم نے وہاں پر دیکھا، وہی لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، کہ کہتا ہے کہ اب جو نیشما ہے، جو خدا کی طرف سے ہمیں جان، جو روح ملی ہے، اس کی پاکیزگی کے لیے، کیونکہ اس دن تمہارے لیے کفارہ دیا جاتا ہے، اور کفارہ جسم کا نہیں دیا جاتا، کفارہ جو ہے وہ روح کا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اپنی نیشما یعنی اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے خدا کے ساتھ ایک ہو، اور اس دن کوئی کام نہیں کرنا، یعنی خدا کے ساتھ دعا میں گزارنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور کام کرتے رہیں، اور یہ مقصد نہیں ہے۔ جو پہلی دفعہ ہمیں روزے کا ذکر ملتا ہے، جو خداوند خدا کا حکم ہے، سب سے بڑی بات کیا ہے یہاں پہ، کہ خداوند خدا کا یہ حکم ہے، جو غور کرنے والی بات ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ حکم ہے کہ اس دن 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہاں پر وہ جسم کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، وہ فرما رہا ہے کہ اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے دنیاوی کاموں سے پرہیز کرو، دنیاوی کاموں کو چھوڑ دو، اور وہ دن جو ہے خدا کے ساتھ گزارنا ہے۔ اب بائبل مقدس میں جو حکم دیا گیا ہے، جسے ہم نے روزے کا نام دیا ہے، وہ صرف اور صرف یہی ہے۔ ایکچول میں یہاں پہ لفظ روزہ استعمال نہیں ہوا، نہ لکھا گیا ہے، لیکن ہم نے دنیاوی ٹرم کے حساب سے، کہ جب ہم کسی چیز کو چھوڑتے ہیں، کھانے کو خاص کر چھوڑتے ہیں، تو ہم روزے کا نام دیتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر روزے کا لفظ استعمال نہیں ہوا، نہ بائبل مقدس میں لکھا گیا، ایون جو ٹرانسلیشن میں بھی یہ نہیں لکھا گیا۔ تو پھر لیکن ہم نے اس کو، کیونکہ وہ وہاں پہ وہ جان کی بات کر رہا ہے کہ چھوڑنے کی، ہم نے اس کو روزے کا نام دیا، حالانکہ یہ روزہ ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں فرق لوگوں نے روزہ رکھا یا کھانا چھوڑا، جس کو ہم نے روزے کا نام دیا، ٹھیک ہے۔ ایکچول میں روزہ ہم نے جان لیا کہ روزہ کیا ہے۔ تو اب بہت سارے بائبل میں ہم نے بہت ساری ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، تو آئے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے شروع سے آدم کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ اس نے کہیں روزہ رکھا۔ نوح کا کہیں نہیں ملتا کہ حضرت نوح نے کوئی روزہ رکھا۔ نہ ہمیں باپ ابراہیم کا ملتا ہے، جو کہ سب ایمانداروں کا باپ ہے، جو کہ سارے نبی جو ہیں اس کی نسل سے آئے، ایون کہ ہمارا خداوند جو ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ بھی انہی کی نسل سے ہے۔ تو ان کا بھی کہیں ذکر نہیں ملتا۔ اسی طرح اسحاق کے بارے میں نہیں ملتا کہ اس نے کبھی روزہ رکھا، نہ یعقوب کے بارے میں یہ کہیں بائبل مقدس میں لکھا گیا کہ اس نے روزہ رکھا۔ ہاں، آگے چلتے ہیں، جب موسیٰ کے بارے میں جب پاس آتے ہیں شریعت کے دور میں، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے ہم کہتے ہیں کہ روزہ رکھا 40 دن اور 40 رات، ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ نے روزہ رکھا۔ لیکن آئیں بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ وہ بائبل کیا کہتی ہیں۔ لکھا ہے خروج، اس کو 34 باب اور 28 آیت میں دیکھتے ہیں۔ سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا، اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوگوں پر اس عہد کی باتیں
یعنی 10 احکام کو لکھا۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات، اس آیت پر غور کریں کہ لکھا ہے کہ خدا کے پاس وہ 40 دن اور 40 رات رہا اور نہ روٹی کھائی اور نہ پانی پیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر غور کریں کہ روزے کا نہ جسمانی نہ وہ جو ببلیکل جو ہیبرو لینگویج والا نیشما والا لفظ ہے وہ بھی نہیں یہاں پہ استعمال نہیں ہوا۔ تو وہ کیا ہے کہ اس نے خدا کے ساتھ جب پہاڑ پہ تھا تو وہ خدا کی موجودگی کی وجہ سے اس کو بھوک ہی نہیں لگی۔ اگر ہم استثنا 8 باب اور اس کی 3 آیت میں دیکھیں تو وہ کہتا ہے اسی چیز کو کہ جب وہ اس پہاڑ پر خدا کے ساتھ تھا تو اسے بھوک ہی نہیں لگی، کیونکہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے زندہ نہیں جیتا نہیں رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے۔ یعنی جب وہ پہاڑ پر تھا تو وہ خدا کی حضوری میں اس طرح اس کے ساتھ تھا کہ اس کو جسمانی جو بھوک ہے روٹی پانی کی وہ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ خدا جو خود ہے جو ہر چیز کا سورس ہے وہ اس کے ساتھ تھا۔ اور جب ہم خدا کے ساتھ ایک ہوتے ہیں تو یہ جسمانی ضرورتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اس واقعہ میں ہم نے دیکھا کہ موسیٰ نے خدا کی حضوری میں روزہ نہیں رکھا، بلکہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوا، بھوک کا احساس ہی نہیں ہوا۔ یہ دونوں دفعہ جب وہ پہاڑ پر گیا 40 دن، دونوں دفعہ سیم ہی پروسیس ہوا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں داؤد نبی کے بارے میں کہ داؤد نے بھی روزہ رکھا۔ اس کا ذکر ہمیں 2 سیموئیل اس کے 12 باب اور 16 آیت میں دیکھتے ہیں۔ 2 سیموئیل 12 باب اور 16 آیت لکھا ہے، اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی اور داؤد نے روزہ رکھا۔ ٹھیک ہے، آگے اسی 12 باب کی 22 آیت میں ہی لکھتا ہے، اسی حوالے میں آگے اس نے کہا کہ جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا اور روتا بھی رہا، کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خداوند کو مجھ پر رحم آ جائے کہ وہ لڑکا جیتا رہے۔ اب یہاں پر غور کریں اس حوالے میں کہ یہاں پر داؤد اس لڑکے کے لیے اپنے آپ کو روزے کی حالت میں لا رہا ہے۔ خدا نے پہلی بات جو دیکھنے گئی والی کہ خدا نے اس کو نہیں کہا کہ روزہ رکھنا ہے۔ دوسری بات کہ وہ اپنے اس لڑکے کے لیے دعا کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے جو اوریا کی بیوی سے اس کی گناہ کی پیداوار ہے۔ وہ اپنے گناہ کی پیداوار کو بچانے کے لیے خدا کے آگے ماتم کر رہا ہے، رو رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا ہے کہ شاید خدا اس کو بچائے۔ تو ہاں یہاں پر ہم نے دیکھا کہ انسان ہمیشہ ہم خدا کی خوشنودی کے لیے ہی نہیں بلکہ گناہ کو اپنی خواہشوں کو بچانے کے لیے یا ان کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی روزہ رکھیں، جیسا یہ داؤد نبی نے یہاں پر روزہ رکھا۔ تو آگے چل کے دیکھتے ہیں ایلیا نبی نے بھی روزہ رکھا، کہتے ہیں کہ ایلیا نے بھی روزہ رکھا، تو اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اب آپ بائبل میں پہلا سلاطین 19 باب اور 8 آیت میں لکھا، سو اس نے کھایا پیا اور کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ پر حورب تک گیا۔ اب غور کریں کہ اگر ہم اسی حوالے کو پہلے اس سے پچھلی والی پہلا سلاطین 19 باب کو پہلی جو آیتیں ہیں 6-7 اس کو پڑھیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ جو فرشتہ ہے وہ اس کے پاس آتا ہے، وہ اس کو کھانا کھلاتا ہے، کھانا کھلا کے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ چل، اب اس میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ 40 دن اور 40 رات سفر کرتا رہا اس طاقت سے۔ تو یہاں پر اس نے روزہ نہیں رکھا بلکہ کھانا کھا کے اس قوت سے لکھا ہے وہ چلتا رہا۔ تو یہ روزے کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا۔ آگے ہم دیکھیں آستر کی کتاب میں
کہ آستر نے بھی روزہ رکھا. اس کی 4 باب اور 16 آیت میں دیکھتے ہیں. لکھا ہے کہ آستر کہتی ہے کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو اور 3 دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو. میں بھی اور میری سہیلیاں بھی اسی طرح سے روزہ رکھیں گی. تو یہاں پر بھی اگر ہم غور کریں تو وہ لکھا ہے روزہ رکھا انہوں نے 3 دن کا. تو وہ کہتی ہے کہ میرے لیے روزہ رکھو کہ خدا جو ہے وہ میری مدد کرے. اپنی مدد کے لیے اس نے روزہ کا، یہاں پر جو روزہ ہے وہ وہی ہے روزہ جس کو ہم مطلب لیتے ہیں کہ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. اس آستر کی کتاب میں مطلب وہی ہے کہ روزہ رکھا انہوں نے. تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ آستر نے روزہ جو ہے وہ خدا کی قربت کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے یہاں پر روزے کی منادی کی اور سب نے مل کر روزہ رکھا. ٹھیک ہے. اب ہم دانیل کی کتاب میں چلتے ہیں. لکھا ہے کہ دانیل نے بھی روزہ رکھا. تو دانیل کی کتاب 9 باب اس کی 2 اور 3 آیت میں دیکھتے ہیں. دانیل کی کتاب دیکھیں کہ خداوند خدا سے اپنی قوم کے گناہوں کی معافی کے لیے وہاں پہ اس نے روزہ رکھا. تو دانیل کی کتاب 9 باب دیکھتے ہیں. یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں، جی دوسری آیت ہے 9 باب کی، دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے. اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا. کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دانیل ہے وہ اپنے قوم کے گناہوں کی معافی کے لیے، خدا کے بھید کو سمجھنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو پست کیا، روزہ رکھا. اسی حوالے میں اگر ہم اسی کتاب میں 10ویں باب میں دیکھیں تو یہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے. 10ویں باب کی دوسری آیت سے پڑھتے ہیں. دیکھیں میں دانیل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا ہوں. میں نے لذیذ کھانا کھایا، نہ گوشت، اور میں نے میرے منہ میں دخل پایا، اور نہ میں نے تیل ملا جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے. ٹھیک ہے. اسی باب چیپٹر کی 12ویں آیت میں آگے دیکھتے ہیں. دیکھیں تب اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور خدا کے حضور عاجزی کرے تیری باتیں سنی گئی. اب ہم اس کو بھی روزہ بولتے ہیں، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ میں روزہ نہیں، یہ ماتم کرتا رہا اپنی قوم کے گناہوں کے لیے، اپنی قوم کی بربادی کے لیے وہ ماتم کر رہا ہے. تو ایک جگہ پر اور ہمیں ملتا ہے یونا کی کتاب میں، نینوا میں، جب یونا نبی نینوا میں جاتا ہے، منادی کرتا ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے. آئیں اس کو دیکھیں. 3 باب، یونا کی کتاب 3 باب اور اس کی 5 آیت سے پڑھتے ہیں. لکھا ہے تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاڑ اوڑا. اسی حوالے میں اگر آگے جا کے ہم پڑھیں 9ویں آیت میں تو لکھا ہے لیکن انسان اور حیوان ٹاڑ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گرہ زاری کریں، بلکہ ہر شخص، یہاں پر ایک غور کرنے والی بات ہے جب بھی ہم پڑھنے لگیں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے. انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پست کیا، روزہ رکھا، اور روزے کے ساتھ جو انہوں نے لکھا ہے کہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے.
یہ بات ابھی آپ ذہن میں رکھیں، اس کو ہم آگے چل کر اس کے بارے میں بات کریں گے کہ جو دوسروں کے روزے میں اور یہاں پر ان کے روزے میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھا کہ وہ ہر شخص اپنی بری روش سے باز آئے اور دوسروں پر ظلم کرنے سے باز آئے۔ تو ہم نے چند مثالیں جو بائبل مقدس میں بہت ساری اور بھی مثالیں ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب خدا کے سے دور ہوئے، جب وہ غیر معبودوں کے پیچھے پڑ گئے، ان کو پوجا کرنے لگے، تو خداوند نے جب ان کو شکست دی، ان لوگوں کے ساتھ آگے پراگندہ کیا، تو انہوں نے لکھا کئی جگہ پہ راکھ پر بیٹھ کر اور اپنے سروں میں مٹی ڈالی اور توبہ کی اور خدا کے آگے گڑ گڑائے، اور خدا نے پھر انہیں معاف کیا اور ان کو بحال کیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، لیکن ہم نے چند مثالیں جو بائبل میں سے جو چیزیں ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم نے جو روزہ ہے وہ گناہ سے معافی کرنے کے لیے، خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اپنی دعا کو خدا تک پہنچانے کے لیے روزہ رکھا۔ فرق جو اس کے ریزن تھے لوگوں کے، لیکن خدا کا حکم نہیں ہے۔ خدا کا حکم روزہ رکھنے کا انہیں نہیں تھا، انہوں نے اپنی طرف سے، جیسے دوسرے لوگ قربانیاں اپنے دیوتاؤں کے آگے دیتے ہیں، ان لوگوں نے بھی اپنے خدا کے آگے روزہ رکھا اور اپنے آپ کو پست کیا اور اپنے جسم کی قربانی دی، تو تاکہ اپنے خدا کو خوش کر سکیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ازلی اور ابدی ہے، جس کا یہ حکم ہے کہ روزہ جو ہے وہ کیا خدا ان سب روزوں سے جو بنی اسرائیل نے رکھے، فرق جگہوں پر، فرق موقعوں پر، کیا خدا ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ کیا یہی روزے کا مطلب ہے؟ تو آئے ہم بائبل مقدس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں یسایہ کی کتاب، اور اس کا 58 چیپٹر ہے، 58 چیپٹر ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کا پورا چیپٹر جو ہے وہ اسی روزے کے بارے میں ہی ہے، لیکن ہم چند آیتیں پڑھتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کو پڑھنے سے ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ تو لکھا ہے، پہلی آیت سے پڑھتے ہیں، لکھا ہے، گلا پھاڑ کے چلا، دریغ نہ کر، نہ سنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ وہ روز بروز میرے طالب ہے اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب تو خیال ہی نہیں کرتا۔ تو بنی اسرائیل جو ہے وہ خدا سے سوال کرتی ہے، ناراض ہیں کہ ہم روزے رکھتے ہیں اور تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہی نہیں ہے۔ تو خدا کہتا ہے، دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، ٹھیک ہے، اور سب طرح کے سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے موقع مارو، بس اب تم اس طرح کا روزہ ہی نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ جس طرح کا روزہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے کھانا پینا چھوڑا، اپنے سروں میں راکھ ڈالی، نہانا چھوڑ دیا، کپڑے پھاڑ لیے، تو ان روزوں کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ یہ روزے جو ہیں میرے لیے بیکار ہیں، کہ میں ان روزوں سے خوش نہیں ہوتا، ان طریقوں سے۔ کہتا کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے، کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ یہ خدا یہودیوں سے اپنے کاہن یسایہ کی معرفت بات کر رہا ہے۔ تو اگلی آیت میں 6ویں آیت میں لکھا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں؟ اب
اب اس بات پر آگے غور کریں کہ وہ روزہ جو خدا چاہتا ہے وہ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے؟ یہ نہیں کہ یہاں پر وہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کہ میں اپنی روٹی چھوڑ کے تو بیٹھا رہوں اور میں بھوک ہڑتال کر لوں. نہیں، کہتا ہے روزہ کیا ہے کہ اپنی روٹی جو بھوکے ہیں، جن کے پاس روٹی ہے ہی نہیں، ان کو دوں. ٹھیک ہے، تو آگے لکھا ہے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جس کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کریں، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی. کہتا ہے کہ یہ سب اگر تو کرے گا تو تیرا روزہ جو ہے، تیرا روزہ بھوک کاٹنے سے، بھوکے رہنے سے نہیں ہے، وہ خدا کو پسند نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ تو دوسروں کا خیال کرے، جو بھوکے ہیں ان کو روٹی کھلائے، جو ننگے ہیں ان کو کپڑے پہنائے، جو قیدی ہیں ان کو تو ان کی خبر گیری کرے، تو وہ روزہ ہے. تو اگر ہم اس کو بات کو متی کی انجیل 25 باب میں، جہاں پہ 10 کنواریوں کی تمثیل ہے، جہاں پہ آخری دن کا ذکر ہے کہ جب ابن آدم آئے گا اور اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا، تو وہاں پر بھی وہ اسی چیز کو دے کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو لوگ میرے جن کو دائیں والے ہیں ان کو کہتا ہے کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، کہ وہ بادشاہی جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے مقرر کی گئی تھی اس کو لو، کیونکہ تم نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، جو قیدی تھے ان کی خبر گیری کی. یہی سب چیزیں آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر خداوند یسوع آخری دن کی، جب وہ زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو آئے گا، تو وہ اسی روزے کے بارے میں وہاں پر بھی ہمیں پوچھ رہا ہے. وہاں پر وہ یہ نہیں پوچھ رہا کہ تم نے روزے رکھ کے کتنا اپنا ٹور جمایا، کتنے راست باز بنے، کتنی قربانیاں دی، کتنے کچھ نہیں وہ پوچھے گا. جو وہ یہاں پر ذکر کر رہا ہے یہاں پر بھی وہی ہے جو یشوع ایلوہیم ہے، وہاں پر بھی وہی یشوع ہے جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں آؤ، کیونکہ تم نے یہ سب کچھ کیا. اور اگر ہم یونا نبی کے بارے کتاب میں جو ہم نے ابھی پڑھا تھا اس حوالے میں بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی انہوں نے لکھا کہ ہم اپنی بری روشیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں، جو غریبوں پر ظلم کرنا ہے دوسروں پر وہ چھوڑ دیں. یہی چیزیں وہاں پر انہوں نے، جو میں نے پہلے کہا تھا کہ اس چیز کو ذکر ہم آگے پڑھیں گے، تو انہوں نے بھی یہی کیا. انہوں نے صرف یہ نہیں کہ خاک پر بیٹھ کر اپنے اوپر مٹی ڈال لی اور یہ سب کچھ کر کے، تو انہوں نے دنیاوی نہیں، انہوں نے پریکٹیکلی بھی اس کو ظاہر کیا کہ ہم نے دل سے خدا کو مان لیا، اس کے توبہ کی ہے. اسی حوالے کو ذکریہ کی کتاب میں دیکھیں 7 باب میں، وہاں پر بھی خدا ہمیں سیم یہی چیز بتا رہے ہیں. ذکریہ کی کتاب 7 باب اس کے 4 آیت سے پڑھتے ہیں. یہاں پر وہ فرماتا ہے تب رب الفاظ کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہو کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا، تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے لیے ہی روزہ رکھا تھا؟ اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنے ہی لیے نہ کھاتے پیتے تھے؟ کیا یہ وہی کلام نہیں جو خداوند نے گزشتہ نبیوں کی معرفت فرمایا جب یروشلم آباد اور آسودہ حال تھا اور اس کی نواحی کے شہر اور جنوب کی سرزمین اور میدان آباد تھے؟ یہاں پر بھی وہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو روزے تم نے رکھے ہیں وہ میری خوشنودی کے لیے نہیں ہے، تم نے اپنے من کی شانتی کے لیے، اپنے لوگ اپنے آپ کے لیے، اپنے آپ کو راست باز شو کرنے کے لیے، اپنی نظروں میں یا دوسروں کی نظروں میں راست باز بننے کے لیے رکھے، میرے لیے نہیں رکھے. پھر آگے 8ویں آیت میں لکھا ہے پھر خداوند کا کلام زکریا پر نازل ہوا کہ رب الفاظ نے یوں فرمایا تھا کہ راستی سے عدالت کر اور ہر شخص اپنے بھائی پر کرم اور رحم کیا کرے، اور بیوہ اور یتیم اور مسافر اور مسکین پر ظلم نہ کرو، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے. تو اب ہم نے اس
حوالے دونوں حوالوں سے جو بائبل مقدس میں ذکریہ کی کتاب میں اور یسایہ نبی کے 58 باب میں دیکھا، اور اس سیم ہم نے متی کی انجیل 25 باب میں کہ خدا جو ہے وہ ہمیں بھوکا رکھنے سے اس کا مطلب نہیں ہے۔ روزے کا مطلب کیا، جو خداوند خدا کہتا ہے کہ جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں ہے ان کو دو۔ یہ میرے بھوکا رہنے سے، منہ بنا کے پھرنے سے خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو بیچاروں کو کئی دن روٹی نہیں ملتی۔ میں نے ایک دن اگر بھوکا رہ لیا تو کوئی خدا پر پہاڑ نہیں میں نے توڑ دیا۔ کوئی اتنا راست بازی کا منہ بنا کے میں پھروں تو یہ بیکار ہے۔ خدا خود کہہ رہے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ہم نے پرانے عہد نامے میں چند مثالیں دیکھی کہ خدا روزے کے بارے میں ان کو کیا کہتا ہے۔ تو آئے ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب یہودیوں سے بات کرتے ہیں تو ان کو روزہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور جب پولس رسول فضل کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں تو وہ کیا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بارے میں، اور آپ سب یہاں پر اگر بائبل مقدس کھول دیں تو آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، کیونکہ جو بات اب ہم کرنے اور دیکھنے جو حوالہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ٹوٹل فرق ہے ان سب چیزوں سے جو آج تک ہم نے سنا ہے۔ تو نکال لیں متی کی انجیل، اس کا 4 باب اور پہلی 4 آیت پڑھتے ہیں۔ متی کی انجیل 4 باب اور اس کی پہلی 4 آیت پڑھتے ہیں۔ دیکھا، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ غور کریں کہ یہاں پر لکھا ہے اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، ٹھیک ہے۔ اور آزمانے والے نے پاس آ کر اسے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اسی حوالے کو ہم لوکا کی انجیل کے 4 باب میں بھی دیکھتے ہیں، اس پر بھی نکالے لوکا کی انجیل 4 باب، اس کی بھی پہلی 3 آیت پڑھتے ہیں۔ لکھا، پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا، اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی۔ اب ان دونوں حوالوں میں آپ خود اپنی بائبل نکال کے پڑھیں، جو آج تک ہم سنتے آئے ہیں اور جو کہتے ہیں، جو ہم کہ یسوع مسیح نے 40 دن روزہ رکھا، یہاں پر روزے کا ذکر نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو ہیبرو زبان میں اور گریک لینگویج میں بھی، جو اوریجنل لینگویج ہے اس بائبل کی نئے عہد نامے کی، اس میں بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی اس کا روزے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ روزہ یہاں پر ہم نے کہاں کدھر سے ایڈ کر لیا، میں بھی اس طرح اس جو جرنل ٹرم ہے کہ کھانا نہیں کھایا اور ہم نے اس کو روزہ گن لیا کہ روزہ ہے، جیسے میڈیکل ٹرم میں، ببلیکل ٹرم میں نہیں ہے، لیکن میڈیکل ٹرم میں ہم نہ کھانے کو روزہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یسوع مسیح نے وہ لکھا گیا ہے کہ فاقہ کیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کھایا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم اگر غور کریں تو سیم چیز جب موسیٰ خدا کے ساتھ، یہوہ ایلوہیم کے ساتھ پہاڑ پر تھا، تو وہ بھی 40 دن اور 40 رات تک اس نے کچھ نہیں کھایا پیا، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ایک تھا۔ اس کو لکھا ہے کہ بھوک ہی نہیں لگی، جیسے یہاں پر بھی خداوند یسوع اسی حوالے کا ذکر کرتا ہے۔ جب شیطان اسے آزمانے کو آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ یعنی جب ہم خدا کی قربت میں رہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک رہتے ہیں، تو ہمیں
کھانے پینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ تو سیم وہی بات یسوع مسیح یہاں پر دہرا رہے ہیں کہ یہاں پر خود پھر غور کریں اس کو، بجائے پہلے یہ میں جانتا ہوں کہ یہ بات جو ہے جو ہم نے آج تک سنی ہے اس سے ٹوٹل مختلف ہے، فرق ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس کو سن کے آپ تھوڑا سا اندر آپ کے غصہ بھی آیا ہوگا کہ یہ بندہ شاید پتہ نہیں کہ کون سی کلام کی تعلیم دے رہا ہے یا کون کہاں سے بول رہا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ اس سے پہلے کہ آپ مجھے کچھ برا کہیں، میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ صرف 2-3 دفعہ ان دونوں حوالوں کو متی کی انجیل میں اور لوکا کی انجیل میں پڑھ کے ان کو لفظ با لفظ سرچ کر کے، تو پھر اگر آپ مجھے کچھ برا کہیں گے تو میرے خیال میں آپ کو مناسب جو الفاظ ہیں وہ مل جائیں گے کہ کس طریقے سے یا کون سا برا لفظ کہنا چاہیے، تو وہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو اس لیے اس حوالے کو، ان چیزوں پر بار بار غور سے پہلے پڑھیں تو پھر زیادہ ایزی ہو جائے گا۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا ذکر جو ہے متی کی انجیل میں ہم نے دیکھا کہ اور بھی دو تین جگہ پہ ذکر ہے روزے کا، جہاں پہ خداوند یسوع روزے کے بارے میں یہودیوں سے بات کرتے ہیں۔ تو جیسے 8 باب میں لکھا ہے کہ جب یوحنا کے شاگرد جو ہیں وہ فریسی وہ آ کے سوال کرتے ہیں کہ یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد جو ہیں وہ تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ اس کے حوالے کے بارے میں کسی دن ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن یہاں پہ ان شارٹ وہ بات یہ ہے کہ پہلی بات کہ جو وہ یہودی ہیں اور جو فریسی ہیں وہ خدا کے بتائے ہوئے اس روزے کی بات نہیں کر رہے جو یوم کفارہ والا روزہ ہے، یہ وہ ان روزوں کی بات کر رہے ہیں جو فریسیوں کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں کہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنا ہے۔ تو یہاں پر بھی انہیں یسوع مسیح جب کہہ رہے ہیں کہ جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن آگے ہی چل کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں پرانے مشکوں میں نہ بھرو، یعنی نئے کو پرانے کے ساتھ مکس نہ کرو، کیونکہ پرانا جو ہے وہ فرق چیز ہے، جو نئی چیز میں اب دنیا کو بتانے جا رہا ہوں وہ فرق ہے، اس کا ان چیزوں سے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کو ہم کسی دن ڈیٹیل کے ساتھ اس جو خداوند یسوع نے یہ کہا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پھر آگے چل کے یسوع مسیح اور بھی روزے کے بارے میں ہمیں حوالے ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے اعمال کی کتاب میں، جہاں پر وہ خداوند یسوع آسمان پر جانے کے بعد پہلے باب میں اس کی 12 سے 14 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں وہ ملتا ہے کہ جب وہ اکٹھے ہو گئے تو وہ دعا کر رہے تھے، وہاں پہ بھی روزے کا ذکر نہیں ہے، لکھا ہے کہ وہ سب مل کر دعا کرتے رہے جتنے دن تک یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد اور عید پینتکوست سے پہلے، جب وہ لکھا ہے کہ وہ صرف دعا کرتے رہے۔ یہ آپ اعمال کی کتاب پہلے باب میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آگے چل کے اگر ہم دیکھیں اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی 42 آیت میں، تو وہاں پر ایک ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب کلیسیا جو ہے بن رہی تھی، لوگ خدا پر ایمان لا رہے تھے اور کلیسیا میں شامل ہو رہے تھے، تو وہاں پر ہمیں لکھا ہے 2 باب کی 42 آیت میں، اس کو حوالے کو پڑھیں، اور لکھا ہے کہ یہ رسول یعنی جو کلیسیا تھی وہ لکھا ہے رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ یہ چاروں چیزیں، تعلیم پانا، رفاقت رکھنا، روٹی توڑنا اور دعا کرنا، یہ چاروں وہ پلرز ہیں جن کو تھیالوجی میں ہم کلیسیا کے پلرز کہتے ہیں، کہ جب بھی کلیسیا جمع ہوگی تو یہ 4 چیزیں کلیسیا میں ہونی چاہیے، تو وہ خدا کی زندہ کلیسیا کہلاتی ہے۔ تو ان میں بھی آپ دیکھیں تو یہاں پر روزے کا ذکر نہیں ہے، دعا کا ذکر ہے۔ تو دعا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آگے ہم اعمال کی کتاب میں 13 باب اور اس کی 2 آیت میں دیکھتے ہیں کہ لکھا کہ جب وہ خداوند کی عبادت کرنے اور روزے رکھ رہے تھے، تو جب وہ انہوں نے کلیسیا کی آگے بڑھ رہی تھی، اسی طرح یہی حوالہ 14 باب اور 24 آیت میں بھی لکھا ہے،
اور انہوں نے ہر کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خدا کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے۔ اب یہاں ان دونوں جگہوں پر بھی اعمال 13 باب 2 آیت میں اور 14 باب اور 24 آیت میں بھی جو لفظ روزے کی جس کو ہم ٹرانسلیشن کیا گیا، یہ وہی لفظ ہے جس کی ہم دیکھا جو شروع میں جہاں یوم کفارہ کا ذکر ہے، وہاں پر بھی یہی TZOM جو لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے، یعنی روح کے ساتھ ہم ایک ہوئیں، خداوند کے ساتھ روح میں ایک ہوئیں۔ تو یہاں پر بھی وہ کہتا ہے کہ خداوند کی روح کے ساتھ۔ ویسے بھی ہم اگر دیکھیں تو جو بیسک تعلیم ہے کلیسیا کی، جو فضل کے دور کی جو بیسک تعلیم ہے، وہ روح کی پاکیزگی ہے۔ تو یہاں پر جب کلیسیا بڑھ رہی تھی تو وہ روح کی بات کر رہے ہیں، جسم کی ریاضت کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی کہیں بھی۔ تو یہاں پر بھی جو روزہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ عبادت کے لیے، یعنی انہوں نے ہر کام چھوڑ کر خدا کے ساتھ عبادت میں روح کے ساتھ روح ہو کر ان کو مقرر کیا، اور جو فیصلے وہ کرتے تھے وہ اس طرح کرتے تھے۔ تو اب ان ساری باتوں سے آپ یہ مت سمجھے کہ میں یہ مطلب نکال رہا ہوں کہ روزہ نہیں رکھنا یا میں روزے کے مخالف ہوں، یہ نہیں میں کہہ رہا، میں بلکہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ روزہ وہ نہیں جو ہم نے خود کریٹ کیا ہے اپنی راست بازی قائم کرنے کے لیے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، یا میں روزہ رکھ کے یہ کر رہا ہوں، یا جو وہ روزہ نہیں۔ روزہ رکھو لیکن اس طرح جس طرح خدا نے ہمیں کہا ہے، کہ جس طرح خدا ہم سے جو چاہتا ہے ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، نہ کہ اپنی راست بازی قائم کریں، کیونکہ ہماری راست بازی اس قابل نہیں ہے۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا کہ جو ہماری راست بازی وہ پھٹے پرانے کپڑوں کی مانند ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی راست بازی قائم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خدا کی خوشنودی، اس کے روح کے ساتھ شراکت کرنے کے لیے جو خدا نے حکم دیا ہمیں وہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے جانا ان ساری باتوں سے کہ جو پچھلے عہد میں جو لوگ روزہ رکھتے تھے، ہم نے دیکھا کہ کفارہ کے دن انہوں نے روزہ رکھا، کہ یوم کفارہ والے دن انہوں نے اپنی جان کو دکھ دیا اور کوئی کام نہیں کیا، بلکہ کیونکہ لکھا کہ خدا کی روح کے ساتھ انہوں نے روح ہو کر عبادت کی، وہ ٹائم نکالنا جس کو ہم نے روزہ کہتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہوں کی معافی کے لیے بھی خدا سے ہم نے روزہ رکھا گیا، پھر خدا کی قربت کے لیے بھی روزہ رکھا گیا، دعا کے جواب حاصل کرنے کے لیے، اور کہہ لو جلدی جواب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا گیا، پھر روحانی قوت پانے کے لیے بھی لوگوں نے روزہ رکھا، اسی طرح خدا کے پیار کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہم نے روزہ رکھا۔ تو اس طرح ہم نے فرق مقصد سے بائبل مقدس میں ہم نے دیکھا کہ روزے رکھے گئے۔ تو اگر ہم یہ مان رکھتے ہیں کہ ہمارے بھوکا رہنے سے یا یہ سب کچھ کرنے سے یا ہمارے جسم کی قربانی دینے سے ہم یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، تو ہم غلط ٹریک پر چل رہے ہیں، کیونکہ ان سب چیزوں کے لیے خدا جو ہے وہ اس نے خود بندوبست کر دیا ہوا ہے۔ اس دور میں یہ سب کچھ تھا کہ یوم کفارہ کے لیے خدا نے کہا، لیکن ہمارا کفارہ جو ہے وہ یسوع مسیح نے صلیب پر دے دیا۔ آئے ہم نئے عہد نامہ میں بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں، عبرانیوں کا خط اس کے 10 باب میں دیکھتے ہیں، 10 باب 8 آیت سے پڑھتے ہیں، لکھیں کہ اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ تو نے قربانیوں اور نذروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی تھیں۔ یہ کسی بھی طرح کی قربانی سے وہ کہتا ہے کہ میں خوش نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگلی آیت میں لکھا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں، غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔
ٹھیک ہے. اب اگلی آیت میں دیکھیں، اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی. لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا. اب اس حوالے میں ہم دیکھیں کہ جو ساری قربانیاں، جو جسم کی قربانیاں، جو روزہ رکھ کے اپنے آپ کو دکھ دیتا اور جو بھی طرح کا، وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنے جسم کی قربانی سے، اپنے خون سے یہ سب کچھ کر دیا ہے. اب ہمیں اپنے جسم کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم کے لیے کچھ کریں. ہماری جسمانی قربانی سے کچھ نہیں ہوئے گا. تو اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ خدا کیوں ہماری قربانیوں سے، ہمارے روزوں سے خوش نہیں ہوتا، تو اس کا جواب سمپل یہ ہے کہ کیونکہ ہم بھی اس کی قربانی سے خوش نہیں ہوتے اور اس کی قربانی کے اوپر اپنی قربانی دینے کی خواہش رکھتے ہیں، اپنے جسم کی قربانی دینے کی کوشش کر کے اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم اس کی قربان کیے ہوئے کام پر اس کی قربانی سے خوش نہیں ہیں، اس کو نہیں مانتے، تو وہ ہماری قربانیوں سے تو پہلے ہی خوش نہیں ہے. تو خداوند خدا کے پاس جو بھی ہے اور جو کچھ اس کی، جو ہماری ضرورت ہے، جو ہماری نجات کے لیے ہے، جو ہماری ہیلتھ کے لیے ہے، جو بھی برکتیں اس کے پاس ہیں، وہ اس کے بیٹے یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے، اس فضل کے وسیلہ سے ہمارے لیے فری ہیں. اس کے لیے ہم کچھ نہیں دے سکتے، نہ خدا ہم سے ان چیزوں کی قیمت ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم روزہ رکھ کر یا کوئی اپنے پیسوں سے یا کسی طرح سے اپنی قربانی دے کے، کسی طرح کی قربانی دے کے اس کو حاصل نہیں کر سکتے. وہ ہمارے لیے فری ہیں، وہ فورس سیل نہیں ہے کہ خدا نے اپنی برکتیں جو ہیں وہ سیل پہ لگائی ہیں کہ روزہ رکھو گے تو یہ برکتیں روزے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. نہیں، وہ اس کے بیٹے یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہمیں مفت ملتی ہیں. اس کے لیے کوئی کچھ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے بیٹے یسوع پر ایمان رکھنے کے. تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ روزہ جو ہے وہ ہمارے، کیا کہنا چاہیے کہ چھوڑ دینے کا نام ہے. کہ کسی چیز کو جب ہم جسمانی طور پر جیسے ہم روزہ گنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، تو اگر روزہ کسی چیز کو چھوڑ دینے کا نام ہے اور اس چھوڑ دینے سے ہم خدا کی خوشنودی یا اس کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ وہ چیزیں چھوڑی جائیں بجائے کھانا چھوڑنے کے، جو چیزیں خدا ہم سے کہتا ہے کہ آپ چھوڑ دو اور میرے پاس آؤ. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ آئے ہم غلطیوں کے خاتمے ان کو دیکھتے ہیں. 5 باب 19 21 آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ وہ جسمانی چیزیں یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی طرح جو چیزیں ہیں. تو جب ہم نے اگر چھوڑنے کا نام ہی روزہ ہے، تو جو چیزیں خدا ہم سے کہتا ہے، جو پچھلے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ یسایہ 58 باب میں اور زکریا کی کتاب 7 باب میں اور غلطیوں کی کتاب میں یہ سب چیزیں سیم ہی ہیں. تو کیوں نہ ہم وہ چیزیں چھوڑیں جو خدا ہم کو کہتا ہے کہ چھوڑیں، بجائے ہم روز کھانا چھوڑ کے تو اپنے آپ کو بے مقصد راست باز بنائیں. بہت بچپن سے کہہ دو کہ ایک آیت جو ہے یسوع مسیح کے متی کی انجیل میں یسوع مسیح فرماتا ہے کہ بس جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنے آپ کو اداس نہ بناؤ، اپنی شکل نہ بگاڑو، منہ سیریس کر کے اور ایسے نہ پھرو. تو کئی دفعہ یہ بات ذہن میں آتی تھی کہ یسوع مسیح نے یہ کیوں کہا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، چلو اگر ہم پہلے دن روزہ رکھا تو
थोड़ी एनर्जी जिसम में होती है, हम बड़ी कोशिश करके अपने आप को फ्रेश रखने की कोशिश कर सकते हैं। जब दूसरे दिन रखा, तीसरे दिन रखा, तो जारी बात है जैसे जैसे जिस्म में से एनर्जी कम होएगी तो हमारा जो चेहरा है वो उदास होना शुरू होएगा, वो नजर आना शुरू होएगा दूसरों को कि इस बंदे को कोई प्रॉब्लम है। तो जारी बात है कि दूसरों पर वो रोजा जाहिर होगा, हम बताएंगे भी, ना चाहते हुए भी बताना पड़ेगा। तो सोचने वाली बात ये थी कि क्यों, कि जब ऐसा मुमकिन नहीं है कि जब हम खाना छोड़ दें तो रोजा रख के, तो वो कहता है कि तुम मुंह उदास ना बनाओ बल्कि फ्रेश सर में तेल लगाओ ताकि खुदा तुम्हें रोजादार जाने। तो बात समझ में नहीं आती थी कि, लेकिन अब इस ये हवाला पढ़ के कि खुदा असल में हमसे रोजा चाहता क्या है, कि वो खाना छोड़ने को नहीं कहता, क्योंकि जब हम खाना छोड़ेंगे तो वाकई ही उदास नजर आएंगे। लेकिन जब ये बुरी आदतें, ये बुरे काम जो खुदा ने इस गलतियों की किताब में ये चीजें रखी हैं, अगर आप ये छोड़ेंगे तो आप उस वादे को जो यसुम मसीह का हुक्म है कि रोजा रखो तो अपने चेहरे को उदास ना बनाओ, आप ये करके देखो, उस आयत पर आप पूरा उतरोगे मुकम्मल तौर पे कि आपको उदास फिरने की और चेहरा बिगाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सही रोजा जो हमें हमारी रूह को खुदा की रूह के साथ शराकत में एक कर देगा वो ये है, जो पिछले अहदनामे में भी हमने देखा कि खुदा ने यहूदियों को भी यही कह रहा है यशायाह नबी और जकरिया नबी की मार्फत, और यहाँ पर भी अपने बंदा पलूस की मार्फत वो फरमा रहा है कि जो चीज़ें हमें छोड़नी है खुदा के लिए वो ये है। तो अगर रोज़ा छोड़ने का नाम है तो इस आयत के इन चीज़ों के साथ हम रूहानी तौर पर भी, जो हिब्रू लैंग्वेज में हमने रोज़े का मतलब देखा कि वो रास्तबाजी जो हमें खुदा के साथ एक कर देती है, और यहाँ पर भी जो हम अगर रोज़ा को इनके साथ मिला के देखें तो वो दोनों का मतलब एक है कि हम खुदा के साथ एक हो जाएंगे। क्योंकि वो ये कहता है कि जब ये चीज़ें छोड़ दोगे तो फिर रूह के फल पैदा होंगे, तो जो रूह के फल जब पैदा होंगे तो हम खुदा के साथ एक होंगे तो होंगे। तो फिर हमें ना मुंह बिगाड़ कर फिरने की जरूरत है, ना अपना चेहरा उदास करने की जरूरत है। उस आयत के साथ हम पूरा उतरते हैं, फिर हम फ्रेश लोगों को नजर आएंगे और 24/7 हर वक्त। फिर आपको रोजा एक दिन की रखने की जरूरत नहीं है। जब हम खुदा के साथ रूह में एक होते हैं, उसकी शराकत में एक होते हैं, तो हम हर वक्त रोजे में होते हैं। फिर हम एक रोजा ये नहीं है कि हम एक वक्त के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जब तक हम खुदा के साथ ईमान में उसके बेटे यीशु के खून के वसीला से उसकी शराकत में एक हैं तो हम रोजे में हैं। क्योंकि जब हम खुदा की रोशनी में, उसके नूर में रहेंगे तो इन चीज़ों से जो खुदा ने बताई हैं अपनी रूह की मार्फत कि ये चीज़ें तुम में नहीं होनी चाहिए, तो हम इससे बचे रहेंगे। तो इसका मतलब अब जब हम ये चीज़ें छोड़ देते हैं तो हम रोज़े में हैं, हम मुकम्मल रोज़ा रखते हैं 24/7। आप 7 दिन का, 7 साल का, सारी उम्र का रोज़ा रखते हैं। जब आप यीशु में एक होते हैं तो बजाय खाना छोड़ने के, ये चीज़ें जो खुदावंद हमसे डिमांड करता है वो छोड़ें। क्योंकि कफारा के लिए जो यहूदियों ने उनको हुक्म दिया गया था वो हमारे लिए यीशु मसीह ने कफारा कर दिया। जो खुशनुदी हम रोजा रख के भूखे रह के वो लोग हासिल करते थे, वो लिखा है इफ्सियों के खात में कि हमको मुफ्त मिली। अगर इफ्सियों के खात में 2 बाब और उसकी 8 आयत में देखे तो लिखा है क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे। कि मतलब क्या है कि हम रोजा रख के बजाय खुदा पर एहसान जताने के, और खुदा को जैसे वो लोग यशायाह की किताब में लिखा है कि वो खुदा से नाराज हैं कि हम रोजे रखते हैं तो सुनता नहीं, इसी तरह हम भी खुदा पर एहसान जताने के कि हम तो बहुत रोजे रखते हैं लेकिन फिर भी हमारी नहीं सुनता, तो एहसान जता नहीं सकते। क्योंकि हमें निजात जो है उसके फजल से मिली है, रोजों से नहीं मिली, अपनी रोटी छोड़ने से नहीं मिली,
वही जो खाना आप छोड़ना चाहते हैं वो उन लोगों को दें जिनके पास नहीं है, जो बेचारे कई के दिन नहीं खा पाते, जिनके पास वो चीज़ें जो आपके पास है नहीं है, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो बजाय छोड़ के उनको सेव कर रहे हैं उनको दें। क्योंकि जब जिस दिन खुदावंद यीशु अपने फरिश्तों के साथ हम दुनिया की अदालत करने आएगा तो वो ये नहीं पूछेगा कि तुमने रोज़ा रखा कि नहीं। ये कहीं नहीं आपको बाइबल में मिलेगा कि यीशु मसीह ये सवाल करेगा। मत्ती 25 बाब में वो कहता है कि उस दिन भी वही पूछेगा कि तुमने भूखों को खाना खिलाया, कैदियों की खबरदारी की। वो चीज़ें वो हमसे देखेगा, पूछेगा। ये रोज़े के बारे में वो नहीं पूछेगा। अगर रोज़ों के बारे में अगर छोड़ना है तो ये चीज़ें छोड़ें जो खुदा ने गलतियों की किताब में कही है, वो छोड़ दें। तो आप हर वक्त जिस दिन से आप यीशु पर ईमान लाते हैं उस दिन से लेके आखिरी तक, अब तक आप रोजे की हालत में रहेंगे। अगर आप खुदा को खुश करना चाहते हैं तो ये रोजा रखें। तो ये सारी चीजें जो हवाले जो आज हमने पढ़े हैं, ये सारी आप खुद इनको बार बार पढ़ें, क्योंकि जो चीज़ आज हमने डिस्कस की हैं ये वो उन सारी चीज़ों से जो आज तक हम सुनते आए हैं वो फर्क है। तो इसलिए ये हजम करना थोड़ा मुश्किल होएगा, लेकिन इनको पढ़ें और इनको खुद समझें। और फिर भी अगर कोई सवाल अगर आए तो बाइबल मुकद्दस पढ़ के उसके हवाले के साथ ज़रूर सवाल लिखें। सिर्फ अपने अंदर की या सुनी सुनाई बात करके अपना गुस्सा ना निकालें। सिर्फ बाइबल में से उसके हवाले के साथ कि ये बाइबल में ये ऐसे लिखा है तो ज़रूर सवाल करें। कोई भी कर सकता है, ये खुदा का कलाम है, सबके लिए है, कुल आलम के लिए, ना सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए है बल्कि सब के लिए है जिनमें ज़िंदगी का दम है। हर उस इंसान के लिए है ताकि हर कोई सुने और इस पर अमल करे और खुदा की बादशाही को हासिल करे। मसीह यीशु हम सबको बरकत दे।